وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بَمَنَ الْكُتُبِ بِالْحَقِّ مُتَعلِّقٌ بِأَنزَلَ، اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں اتاری حق کے ساتھ. یہ کہتے ہیں متعلق ہے انزلہ کے. کس کے متعلق ہے؟ با جار مجرور. یہ کس کے متعلق؟ انزلہ کے. یشیر الی انہ ظرف لغو. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں شاعر نے جو کہا کہ یہ بالحق انزلہ کے متعلق ہے، تو شاعر اشارہ اس طرف کرتے ہیں اور اس طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ظرف لغو ہے. ظرف لغوین. تو ظرف لغو ہوتا ہے کہ جو جار مجرور ہوتا ہے اس کو عمل سے محروم کر دیتا ہے. اس کو کیونکہ ظرف لغو یہ جار مجرور کا ہی عامل ہے. تو جار مجرور چاہتا ہے میرا عامل مذکور نہ ہو تو یہ اس کی جگہ خود آ جائے، لیکن جب جار مجرور کا عامل لفظوں میں آ جاتا ہے تو پھر جار مجرور محروم ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ عمل نہیں ملا، تو اس وجہ سے اسے ظرف لغو کہتے ہیں. تو یہاں بھی انزلہ اس کا جو متعلق ہے وہ مذکور ہے، تو جو وہ چاہتا تھا جار مجرور سے نہیں ملا، لہذا یہ ظرف لغو ہوا. کیا ہوا؟ ظرف لغو. کہتے ہیں کبھی یجعل حالا من الکتاب، اسے کتاب سے حال بھی بنایا جاتا ہے. کبھی کیا کیا جاتا ہے؟ یعنی یوں کہا جاتا ہے کہ انزل معہم الکتاب ملتبسا بالحق. با ملابست کی ہو گئی ملتبسا، کہ کبھی کہتے ہیں کتاب سے بھی حال بنایا جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ اتاری کتاب جو ملی ہوئی ہے حق کے ساتھ. تو پھر اس کا جار مجرور کا متعلق ملتبسا سے ہو جائے گا، تو ملتبسا پھر اس کا متعلق ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو آگے فرمایا کہ دین میں جھگڑ پڑے اور وہ نہیں جھگڑے اس دین میں مگر وہی جنہیں کتاب دی گئی. پھر آگے کا میم متعلق ہے اختلافہ کے. کس کے؟ آپ اس کو یاد رکھنا آپ نے کہ اللہ استثناء ہے. اللہ ہے نا، اللہ استثناء. تو ما قبل کیا ہے؟ مستثنیٰ. منہ اور ما بعد کیا ہوتا ہے؟ مستثنیٰ. جس سے نکالا جائے وہ مستثنیٰ ہوتا ہے نا، تو جس سے نکالا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مستثنیٰ منہ. اب یہاں دین میں اختلاف نہیں کیا گیا، دین میں مگر کیا کنہوں نے؟ جنہیں کتاب دی گئی. تو اب بتاؤ کنہیں نکالا گیا؟ الذین اوتوہ. کس کو؟ انہیں نکالا نا. تو دین میں اختلاف نہیں کیا مگر کیا ہے کس نے؟ الذین اوتوہ. تو اللہ کے بعد جو آیا مستثنیٰ انہیں نکال دیا گیا. کتابیوں جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا، تو انہیں کیا کیا؟ نکالا. اور آگے ہے من بعد ما جاءتهم البینات. من بعدی، تو اب یہ دوسرا ہو گیا کہ من بعدی، اور بعد اس کے جو واضح نشانیاں آ چکی تو یہ بھی نکالا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ ہوتا ہے اس کے ذریعے متعدد کو نہیں نکالا جاتا. کس کو؟ ایک کو نکالا جاتا ہے. کس کو؟ لیکن یہاں دیکھیے الذین اوتوا کو بھی نکالا اور من بعد ما جاءتهم البینات، اور اس کو بھی، کیونکہ اس کا جو متعلق ہے وہ اوتو ہے جو قریب کا تقاضا کرتا ہے. جو تو پھر دو چیزیں ہوں گی، ایک اوتو اور ایک یہ، تو متعدد کو نکالا گیا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں جو من ہے نا، من بعدی، اس کا جو متعلق ہے اختلاف ہے. اس کا اوتو نہیں جو قریب ہے، تقاضا تو یہ کرتا ہے، یہ نہیں، اسی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ اختلاف ہے. تو جب اس کا متعلق اختلافہ ہوا تو اس کو یہ مستثنیٰ منہ میں شامل ہوا، اور مستثنیٰ منہ میں ہے. کس میں ہے؟ تو پھر یہ الذین اوتوا ہی نکلا، تو پھر ایک ہی نکلا، متعدد نہیں نکالے گے. متعدد جو سوال ہو رہا تھا کہ آپ نے متعدد نکالے ہیں، الذین اوتوا بھی اور من بعد کا، من بعد میں من کا تعلق اختلافات سے ہے، اور اختلاف فی یہ مستثنیٰ، یہ کیا ہے؟ مستثنیٰ منہ. تو یہ مستثنیٰ منہ میں ہے، نہ کہ مستثنیٰ میں. تو اس لیے جو سوال پیدا ہوتا تھا وہ دور ہو گیا اور اس کی یہ وضاحت کر دی. وہ من متعلق، اس لیے شاعر نے کہا من متعلق ہے اختلافہ کے،
اور کہا اور وہ من اور جو اس کا بعد ہے، یعنی من اور اس کے بعد جو ہے یہ مقدم ہے علی الاستثناء فی المعنی۔ اب پھر سوال ہوگا، پھر لیکن یہ تو بعد میں ہے نا، من بعدی کہتے ہیں بعد میں ہے معنی، یہ بعد میں ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ بھی بعد میں ہے استثناء کی۔ تو آپ نے کیسے کہا یہ مستثنیٰ میں ہے؟ تو کہا لفظاً تو بعد میں ہے، لفظاً استثناء اللہ کے بعد میں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اللہ سے پہلے ہی ہے، معنی کہ اس لیے یہ کہا ہیا وہ اور جو ما بعد ہے، جو اس کا مقدم علی الاستثناء، استثناء پر مقدم ہے، استثناء پر سمجھ آ رہی ہے؟ اس کیسے؟ فی المعنی، لفظاً نہیں، کس میں؟ معنی کے اعتبار سے مقدم ہے۔ اور پھر آگے کہنا بغیم من الکافرین، یہ کافروں سے، مگر وہ بعد اس کے کہ جنہیں کتاب دی کہ وہ واضح نشانی بھی آ چکی ہے، وہ دین میں جھگڑ بڑھے، کافروں سے دین میں جھگڑے سرکشی کی وجہ سے آپس میں تو یہ کہتے ہیں بغیم منصوب ہے، وہ منصوب المفعول من اجلہ، یہ مفعول کی بنا پر منصوب ہے، کس کی؟ یعنی مفعول لا کر لیں گے، کیا مفعول یعنی سرکشی کی وجہ سے، تو مفعول لا ہے، مفعول لا منصوب ہوتا ہے، اور یا علی الحال، یا حال پر ہے، یا حال پر ہے، تو حال کی بنا پر یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اور وہ بینہم صفتن، کہتے ہیں وہ بینہم جو ہے یہ بغین کی صفت ہے، آگے جو بینہم ہے نا یہ تو بغین موصوف ہے اور بینہم اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، یا کہتے ہیں یا حال ہے، یا کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ حال۔ قول مقدم علی الاستثناء، اور اس کا کہنا شارع کا یہ استثناء پر مقدم ہے، بلا شبہ اس کی ضرورت پڑی، اس کی، کیونکہ استثناء مفرق متعدد نہیں ہوتا، استثناء مفرق متعدد نہیں ہوتا، اگر تقدم کا دعویٰ نہ ہوتا تو ضرور متعدد ہوتا۔ اگر یہ بات، یہ کیوں ضرورت پڑی کہنے کی کہ یہ من اور من کا مابعد جو ہے یہ اختلافہ یہ اللہ سے پہلے ہے، اللہ سے کہتے ہیں یہ مستثنیٰ مفرق ہے، مستثنیٰ، اور جو مستثنیٰ مفرق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ متعدد نہیں ہوتا۔ مستثنیٰ مفرق سمجھتے ہو نا کہ مستثنیٰ بینوں کا ذکر نہیں کیا گیا، مستثنیٰ اور کلام میں بھی غیر موجب ہے، دیکھو ما آیا کلام میں غیر موجب ہے، نہیں اس میں اختلاف کیا، لیکن وہ کس نے اس کا ذکر کیا تو مستثنیٰ کو مفرق کر دیا، اور اعراب عامل کے مطابق آتا، عامل کے، تو اب یہاں مستثنیٰ مفرق ہے تو کہتے ہیں مستثنیٰ مفرق ہو تو پھر متعدد سے استثناء نہیں ہوتا، متعدد سے استثناء، اور اگر اسے مقدم نہ مانتے، اگر تو ضرور وہ، اگر مقدم کا دعویٰ نہ ہوتا تو ضرور متعدد ہوتا، ضرور کیا ہوتا؟ اس لیے کہا من اور من کے بعد جو ہے یہ اس کا تعلق اختلاف سے ہے، یہ معنن استثناء سے مقدم ہے، معنن، اور اللہ کے بعد جو ہے وہ متعدد نہیں، وہ اللہ اوتو ہو، وہ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا۔ فتقدیر، اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ اصل عبارت کیا ہوگی؟ یعنی مختلف فیہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم الا الذین اوتوہ، یعنی نہیں اس میں جھگڑے ان کے پاس جب نشانیاں آ چکیں، تو نشانیاں آ جانے کے بعد نہیں جھگڑے، بغیا بینہم، آپس میں سرکشی کی وجہ سے، آپس میں جلن کی وجہ سے، آپس میں، مگر وہیں جنہیں کتاب دی گئی، مگر وہیں جنہیں کتاب دی گئی، اور اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں، جو ایمان والے ہیں اللہ نے ان کو ہدایت دی اس کی جس میں وہ جھگڑے، جس میں جھگڑے، یعنی حق کی انہیں ہدایت دی، بِإِذْنِهِ اپنے ارادے سے، بِإِرَادَتِهِ۔ اب یہاں دیکھیں بِإِذْنِهِ حال من الذین آمنوا، یہ کہتے ہیں الذین آمنوا سے حال ہے، یعنی اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، ایمان تو درا حال اپنے ارادے سے، اپنے ارادے سے، یعنی معذونن لہم، معذونن لہم، یعنی اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ اللہ نے ان کو اس کی کا حکم دیا ہے، ان کا حکم دیا۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَفْعُولًا لِهُدَىٰ، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے یہ ہدایت کا مفعول ہو،
اللہ نے ہدایت دی اپنے اذن کی وجہ سے، اپنے ارادے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت دی، یعنی ہداہم بامرہ، اللہ نے ان کو ہدایت دی اپنے حکم کی وجہ سے، اپنے ارادے کی وجہ سے ان کو ہدایت دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابو البقاء نے یہ کہا وزاد فی سمین، اور سمین میں یہ زیادہ کیا فی وجہ ثانی، وجہ ثانی میں یہ زیادہ کیا کہ یکونا متعلق بہدا، وہ ہدایت کے ساتھ متعلق ہے مفعولا بھی، کیا مفعول بھی، یعنی ای ہداہم بامرہ، یہ مفعول لا نہیں، یہ سمین میں وجہ ثانی میں یہ زیادہ کیا کہ بہدا، یعنی یہاں دیکھیں نا کہ فہد اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت یہ کیا ہے، ہدایت کے ساتھ مفعول بھی کا تعلق ہے، کس کا، یعنی ای ہداہم بامری، یعنی اس نے مومنین کو ہدایت دی ہے اپنے حکم کے ساتھ، ہدایت دینا اپنے، تو یہ جار مجرور سے مفعول بھی بنے گا، کیا بنے گا، اس میں زیادتی کی، تو اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو حق کی، جس میں وہ جھگڑے اپنے، اب ترجمہ کیا ہوگا، اپنے اذن کی وجہ سے، اپنے، تو اللہ نے حکم دیا تو اس حکم کی وجہ سے، یا اللہ نے اپنے حکم اور ارادے کے ساتھ، ارادے انہیں ہدایت دی، واللہ یہدی، اور اللہ اب جس سے چاہے اپنی ہدایت دیتا ہے، یعنی مفعول نکالا ہدایتہ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم یعنی طریق الحق، تو صراط مستقیم کی وضاحت شاعر نے طریق الحق کی، حق کے راستے کی، اللہ جسے چاہتا ہے حق کے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔